اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات تک کل رات ہم نے بیان کیا تھا کہ مولا عباس شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد امام خیمے میں ہیں، اور امام جب خیمے میں ہیں تو اتنے میں حضرت قاسم مولا قاسم تیار ہو کر آ جاتے ہیں۔ چچا جان یہ قاسم کون ہے؟ حضرت عباس علمدار کا بھتیجا ہے، مگر مولا حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی کے بیٹے ہیں۔ ان کی ماں کا نام ہے ام رباب۔ سمجھ میں ام رباب بھی کربلا میں ہے، یہ مولا حسین کی بھابی ہے۔ آپ تیار ہو کر آ گئے، آقا مجھے اجازت دیجئے میں رن میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ بولے آپ اجازت دیجئے۔ آپ قدموں میں گر گئے، ضد کرنے لگے، بیٹھ گئے گھٹنوں اور کہنے لگے مولا حسین ہمیں اجازت دے دیجئے۔ نہیں، تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں دیکھ کر میں بھیا حسن کی یاد تازہ کرتا ہوں۔ تم ہو تو ایسا لگتا ہے کہ میرے بھائی حسن میرے پیٹھ پر کھڑے۔ اے قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں اجازت دے دیجئے۔ جب مولا حسین کسی ترکیب نہ مانے، آپ نے اجازت نہیں دی، تو حضرت قاسم اپنی ماں کے پاس گئے، حضرت ام رباب کے پاس گئے، عرض کیا ہے ماں چچا جان سے کہیے اجازت دے دیجئے، میں رن میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں میں مولا پر شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں۔ یہی تو موقع آیا ہے چچا جان پر اپنی جان فدا کرنے کا۔ آج میں ان پر اپنی جان فدا کرنا چاہتا ہوں، ماں اجازت لے۔ حضرت ام رباب کہتے ہیں کیا کہا؟ مولا حسین نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں انہوں نے بالکل منع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو، میں تجھے کربلا میں کٹنے نہیں دوں گا، تمہیں شہید ہونے نہیں دوں گا، تمہیں میں اس طرح سے لوٹنے نہیں دوں گا، تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو، کیسے لوٹنے دے سکتا ہوں؟ ماں وہ کسی پہلو اجازت نہیں دیتی۔ حضرت ام رباب نے فرمایا بیٹے کام کرو، تمہارے ابا جان نے اپنے جیتے جی تمہارے بازو میں ایک تعویذ باندھی ہے، وہ تعویذ کھولو، یا مولا حسن کو کہو کہ تعویذ کھولے اور تعویذ کو پڑھیں۔ تمہارے ابا حسن نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جب مشکل گھڑی آئے تو تعویذ کھول کر پڑھ لینا، ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ بیٹے ہم ماں بیٹے پر اس سے بڑی مشکل گھڑی کیا آئے گی کہ آج مولا حسین پر جان فدا کرنے کا وقت آیا ہے اور مولا حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کچھ بات تو ہے اس تعویذ میں، جاؤ مولا حسین کو کہو کہ وہ کھولے اور کھول کر اسے پڑھے۔ حضرت قاسم آگے بڑھے، چچا جان کے پاس آئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ مولا حسین آخری التجا ہے، میری آخری التجا ہے، بھتیجے کی آخری التجا سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا بولیے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا چچا جان میرے بازو میں ایک تعویذ میرے ابو نے باندھے ہیں، آپ اسے کھول کر پڑھ لیجیے۔ آپ نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا بھائی حسین ایک دن کی بات ہے کہ ماں فاطمہ اور بابا علی بند کمرے میں بات کر رہے تھے، میں وہیں پاس میں سے گزر رہا تھا، میں گفتگو سن کر رک گیا۔ امی بات کر رہی تھی، امی جان کہہ رہی تھی کہ جب میرا حسین کربلا میں ہوگا تو کیا حسن ان کے ساتھ ہوگا؟ کیا حسن اس کے ساتھ اس کی پیٹھ پہ کھڑا ہوگا؟ تو بابا علی نے فرمایا تھا نہیں فاطمہ، وہ تو پہلے ہی شہید کر دیا جائے گا، وہ تو حسین سے کئی سال پہلے ہی شہید کر دیا جائیں گے، وہ نہیں ہوں گے۔ تو ماں فاطمہ رونے لگی، میرا بیٹا کربلا میں اکیلے ہوگا، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، بھیا حسن بھی ان کے نہیں ہوں گے۔ میں یہ بات سن لیا، اور سننے کے بعد اسی وقت میں مسجد نبوی میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی،
پڑھ کر دعا کیا، بھیا حسن یہ خط پڑھ رہے ہو، دھیان سے میری بات کو سننا، میں ماں باپ کی بات کو سننے کے بعد مسجد نبوی میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، الہ العالمین مجھے بیٹا عطا کرنا، الہ العالمین مجھے بیٹا دینا، کیونکہ میں نہیں رہوں گا مگر میرا بیٹا حسن بن کر امام حسین کے ساتھ رہے، حسین کا ساتھی پیدا کرنا۔ میں نے دعا مانگی اور کچھ دنوں کے بعد ام رباب کی کوکھ سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام میں نے قاسم رکھا۔ میں نے قاسم رکھا، جیسے جیسے وہ بڑا ہوا میں نے عباس کی شاگردی میں دے دیا۔ عباس اپنی طرح بہادر بنانا، عباس اپنی پورے ہنر میرے بیٹے کو دے دینا، یاد رکھنا تمہارے سامنے حسن کھڑا ہے، سارے داؤ پہ سکھا دینا۔ بھیا حسین یہ میری التجا ہے، کیا تمہارا بھائی بڑا بھائی حسن ہوتا کیا تم کو رن میں جانے دیتا؟ کیا تم سے پہلے اپنی جان فدا نہیں کرتا؟ کیا تمہارے لیے زخمیں نہیں کھاتا؟ کیا تمہارے لیے تینوں تلوار کو اپنے سینے پہ لے کر اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت نہیں کرنا؟ حسین میرا بیٹا اجازت چاہے گا، اسے اجازت دینا، یوں سمجھ لینا تمہارا بڑا بھائی حسن کھڑا ہے، تمہارا بڑا بھائی کھڑا ہے۔ خط پڑھ کر زار زار مولا حسین رو پڑے۔ الہ العالمین کیا مشکل گھڑی ہے، حسین کو کتنا آزمائے کہ میرے بھائی کی ایک نشانی ہے، وہ بھی بھائی بڑے بھائی کا حکم ٹال دوں تو غلط ہے، ان کا حکم نہ مانو تو حسین بے ادب کہلائے، اور حکم مان لوں تو میرے بھائی حسن کا پھول اجڑ جائے گا۔ کس مشکل گھڑی میں ہوں۔ قاسم نے عرض کی کیا لکھا ہے چچا جان؟ آپ نے کہا کچھ نہیں۔ قاسم کو گلے لگا کر دیر تک روتے رہے، تسلی دیتے رہے، بیٹا جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، دل تو نہیں جاتا مگر اجازت دیتا ہوں، جاؤ، شاید مجھ سے پہلے تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، چلے چلے۔ قاسم چچا جان اپنے مولا حسین سے لپٹ کر روتے رہے، آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دیا اور ایسے خوش ہوئے جیسے عید کا دن آ گیا ہو۔ ماں چچا نے مجھے اجازت دے دی ہے، میں رن میں جا رہا ہوں۔ کیسی شخصیتیں ہو، پتہ ہے میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا۔ کبھی زینب پھوپھی کے پاس جاتے ہیں، مجھے اجازت مل گئی، میں رن میں جا رہا ہوں۔ کبھی زین العابدین کے دست کو بوسہ دے رہے ہیں، میں رن میں جا رہا ہوں، مولا نے اجازت دے دی، میں کچھ نصیب ہوں۔ حضرت قاسم نے سب سے اجازت دی اور اہل بیت کے کنبے کو سلام کیا، آگے بڑھے اور دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو۔ جیسے یزیدی لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، کہا ظالموں، کاش مولا حسین کی بات تم لوگ مان لیے ہوتے، اب بھی میں کہتا ہوں مان جاؤ، اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں مان جاؤ۔ اور جب ظالموں نے ان کے خطبے کو نہیں مانا تو آپ نے کہا وار کرو۔ لشکر یزید میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان پر وار کر سکے، کیونکہ مولا قاسم کا چہرہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر نانا مصطفیٰ یاد آتے تھے۔ سہم گئے وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، جب دیکھا یزیدیوں نے حملہ نہیں کیا، آپ ان پر ٹوٹ پڑے اور کچھ دیر تک آپ کی تلوار چلتی رہی۔ آج چوتھا دن ہے بھوکا پیاسا، بغیر دانا پانی کے حضرت قاسم لڑتے رہے، اپنی تلوار چلا کر کچھ دشمنوں کو تہہ تیگ کیا، گھوڑے کو ایڑ لگا کر پھر حضرت مولا حسین کے پاس کھڑے ہو گئے۔ چچا جان پتہ ہے میں نے دشمنوں کو تہہ تیگ کر دیا، بس ایک قطرہ پانی مل جائے، ایک قطرہ پانی مل جائے چچا جان، میدان میں تو خود جیت لوں گا۔ مولا حسین کے پاس انگوٹھی تھی،
آپ نے ان کی زبان پہ رکھتی بولا بیٹا چوس لے صبر آ جائے گا. یہاں پانی تو نہیں ہے, اس انگوٹھی کو بوسہ دے دے چوس لے تجھے صبر آ جائے گا. مولا قاسم نے دوبارہ اجازت لے کر پھر رن میں گئے اور جا کر یزیدیوں میں تہلکہ مچا دیا. اور تھوڑی ہی دیر میں آواز آئی, یا اماہ ادرکنی, یا اماہ ادرکنی, اے چچا جان مجھے سنبھالیے, مولا حسین مجھے سنبھالیے. جب تک مولا حسین وہاں پہنچتے, مقتل میں پہنچتے, آپ آواز دیتے قاسم, کہاں ہے میرا قاسم؟ آواز آئی مولا میں ادھر ہوں. آپ نے ادھر دیکھا تو ان کا ہاتھ کٹا پڑا تڑپ رہا ہے. قاسم کا ہاتھ ایک طرف ملا. آقا حسین نے اپنی چادر میں ان کی ہاتھ کو اٹھایا. قاسم کہاں ہے میرا قاسم؟ دوسری طرف ایک گوشت کا لتڑا گر کے ہل رہا تھا, بولے مولا میں ادھر ہوں. آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کر چادر میں جمع کیا. قاسم تو سراپا گیا تھا, مگر ظالموں نے گھوڑے دوڑا کر آپ کی لاش کے چتھڑے کر دیے. کہیں کان کا ٹکڑا مل رہا ہے, کہیں باہوں کے گوشت مل رہے ہیں, کہیں انگلیاں مل رہی ہے, کہیں پسلیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. قاسم, میرے بھتیجے قاسم, آپ اپنی چادر میں گوشت کی بوٹیوں کو, آپ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کوٹلی باندھ لی, گٹھی باندھ لی. جوان بھتیجے کی ٹکڑوں کو لے کر چلے. اہل بیت کے خواتین بچے جھاگ کر دیکھ رہے, قاسم کہاں ہے؟ ام رباب کہتی میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ مولا حسین آگے بڑھتے گئے. شہر بانو تڑپ کر رہ گئی. زینب سکتے میں آ گئی, مولا حسین قاسم کہاں ہے؟ آقا حسین نے گٹھری نکالی, بولا یہ ہے قاسم, یہ میرا قاسم ہے. گٹھری کھولی تو قاسم کی بوٹیاں اور جسم کے ٹکڑے تھے, قاسم نظر نہیں آ رہا. یا حسین آپ کی عظمت کو سلام. حضرت قاسم دنیا سے چل بسے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ کے جسم اثر کے ٹکڑوں کو خیمے کی گوشے میں رکھ دیا گیا. مولا حسین نے فرمایا صبر کرو بھابی جان, صبر کرو. بہن زینب صبر کرو. سکینہ صبر کرو.